غیر مسلم پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی. بس یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں مسجد ہے، قدام ہے، جگال ہے، سمجھ جاتے کہ یہ مسلمانوں کی آبادی ہے، مسلمان بستے ہیں. مسجد نظر نہ آئے، اذان کی آواز نہ آئے، بس اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں غیر مسلم بستے ہیں. ورنہ یہ ناممکن ہے کہ مسلمان رہتے ہوں اور مسجد کا وجود نہ ہو، اذان اور نماز کا وہاں وجود نہ ہو. یہ ناممکن ہے. دکھ کی بات ہے کہ آج مسلمان مسجد سے بیدار ہے، نماز روزے سے آزاد ہے. پہلے کچھ مسلمان دعوے ہیں اسلام، نعرے ہیں اسلام. حدیث میں ایک عجیب لطیفہ آتا ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ. دوست صاحب بیٹھے تھے، ایسے خوش طبع کی باتیں ہو رہی تھی. یہ دوست آپ میں مل بیٹھ کے کاروبار کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے سنا کہ پہیلی بتاتا ہوں، پہلی سمجھتے ہیں سنا کہ گزار گا، پہلی بتاتا ہوں، پہلی بوجھیں اس کا جواب دیں. پہلی کیا ہے؟ ایک شخص ہے جس نے زندگی میں نماز نہیں پڑھی، مسلمان تھا، اس نے نماز نہیں پڑھی اور دنیا سے وہ رخصت ہو گیا اور سیدھا جنت میں گیا. بتاؤ کون ہے؟ صحابہ سوچ میں پڑ گئے، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہو رہا ہے مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑھی. اس کا تو اس ماحول میں دور دور تک تصور بھی نہیں تھا. حتیٰ کہ جو منافق تھے اس زمانے کے، دل میں کفر رکھنے والے، باہر سے دھوکہ دے کر اپنے آپ کو مسلمان لاتے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے ایسی دکھاوے کی نماز. اس ڈر سے کہ اگر نماز نہ پڑھی تمہاری نفاق کی قدر کھل جائے گی، اپنی ظاہر ہو جائے گی. لوگ جو منافق تھے اس ڈر کو بھی معافی. تو یہ ابو ہریرہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ ایسا مسلمان جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی سوچ میں پڑ گئے. پھر اس سے بھی عجیب بات یہ کہ فرما رہے کہ وہ فوت ہو کر جنت میں پہنچ گیا. یہ تو بالکل ناممکن سی بات ہے. سارے لاجواب ہو گئے کہ ابو ہریرہ یہ آپ کی بات ہماری سمجھ سے بالا ہے. دونوں باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان تھا، اس نے نماز نہیں پڑھی. یہ کیسا مسلمان تھا جس نے نماز نہیں پڑھی؟ نماز کے بغیر تو اسلام کا تصور ہی نہیں ہے. پھر اس سے بھی عجیب بات آ گئی، ہماری کو پڑھنے کے بعد جنت میں پہنچ گیا. یہ کیسی بات ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے یاد دلایا کہ آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے غزوہ خیبر کے موقع پر ایک بکریوں کا چرواہا مسلمان ہو گیا تھا. یہودی بکری چلا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا، اسی وقت آپ کا مسلمان ہو گیا. یہ بکریاں ہیں میرے پاس یہودی، ان کو کیا کروں؟ آپ ان کو مانگ دو، پیپر ڈالو اندر بھگا دو، یہودی چلی جائیں گی تو ہمارا ساتھ ہے. تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور اسی وقت تھوڑی دیر بعد جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے. وہ اصل قصہ یہ تھا کہ نماز فرض ہی نہیں ہوئی، اس کی نوبت ہی نہیں آئی. ایسا خوش نصیب انسان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، تھوڑی دیر بعد شہید ہو کر جنت میں پہنچ گیا. اور نماز فرض ہی نہیں ہوئی، نماز کا وقت ہی آیا. اصل قصہ تو یہ تھا، لیکن وہ سننے والے یہ سمجھے کہ شاید جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، کلمہ کو مسلمان تھا، نماز نہیں پڑھی، وہ یہ سمجھتے تھے. وہ اصل قصہ یہ تھا کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اور اسی وقت شہید ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا اور غالباً اپنے مبارک ہاتھ میں پڑھ دیتا ہے. بڑے بڑے صاحب اس کو رش کرتے تھے. ایسا خوش نصیب انسان دیکھتے ہی دیکھتے اٹھ کے جنازہ پڑھ گیا. اور میں کر رہا تھا کہ مسجد اور مدرسہ یہ اسلام کی پہچان، دین اسلام کا شعار ہے. مسجد کے بارے میں حدیث آپ سن لیتے، بہت سی حدیث ہیں. ایک مشہور حدیث ہے